جب آپ اپنی قدر جان لیتے ہیں تو دنیا بھی اسے پہچاننے لگتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ صرف طاقت ہی طاقت کا احترام کرتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہو تو کسی سے بھی مدد لینے میں کبھی نہ گھبرائیں۔ اپنی خوشی کے جج خود بنیں، کسی دوسرے کو اس کی اجازت نہ دیں۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب بنیں۔ لوگ آپ کے پاس موجود اہم چیزوں کی وجہ سے آپ سے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھ کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی چیز جو کسی انسان میں ہونی چاہیے وہ مخلصی ہے۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھیں کہ جب آپ کی بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ خود اعتمادی ایک دلیل ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ زندگی میں حالات چاہے کیسے بھی ہوں، صبر کا دامن تھامے رکھیں ورنہ آپ ہار جائیں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے وہ لوگ کچھ ایسا نہیں سیکھ پاتے جو انہیں سیکھنا چاہیے۔ کبھی ماضی کی طرف مت لوٹیں بلکہ مستقبل کا مقابلہ کرنے کے لیے ماضی کے راستوں کا استعمال کریں۔ دشمن سے زیادہ اس شخص سے بچو جو تم سے حسد کرتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو دکھ دینے والے لوگوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو ہر چیز کے لیے آپ کو گرنا پڑے گا۔ زندگی آپ کو انہی چیزوں سے نوازتی ہے جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ جنونی ہوتے ہیں۔ اس کام پر محنت کریں جو ضروری ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو مستقبل میں پچھتانا پڑے گا۔ حقیقی معنوں میں آپ کو صرف ان لوگوں کی عزت اور قدر کرنی چاہیے جو ہر جگہ پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماں بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ وہ جو پیغام اس بچے کو دیتی ہے وہی پیغام وہ بچہ پھر پوری دنیا کو دیتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضروریات کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کریں۔ اگر آپ ہر نصیحت سے گھبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جس نے خود کو بدلنا ہو وہ وقت اور حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی کبھار برے حالات میں آپ کو اپنے دشمن پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو بھی اتنا حق نہ دو کہ وہ آپ کا مذاق بنائے۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ صحت اور خوشی کے لیے اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی ضروریات پر توجہ دیں۔ اگر آپ دوسروں سے کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں تو آپ اسے ہار رہے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کی وضاحت ایک صفحے پر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسئلے کو نہیں سمجھے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ذلت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ آپ کی خوشی کا راز آپ کے اندر ہے، اسے خود میں تلاش کریں۔ درخت جتنا زیادہ اونچا ہوگا اس کا سایہ بھی اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا، اسی لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ بار بار ٹھوکریں کھانا ناکامی نہیں ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ جب بھی آپ کسی کو خود سے زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھو تو غور کرو کہ وہ ایسا کیا کر رہا ہے جو آپ نہیں کر رہے۔ اپنے دوست کے ساتھ عزت سے پیش آؤ یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، دونوں صورتوں میں نتیجہ دیکھنے کے لیے خود کو تیار رکھنا۔
آج کل معلومات جدید دور کی آکسیجن ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کیے بغیر اس بربریت کو قبول کرتا رہے۔ اگر کوئی آپ کو بڑا نقصان پہنچا کر چھوٹا سا فائدہ دے اور کہے کہ وہ آپ پر مہربانی کر رہا ہے تو اس پر اعتبار نہ کرنا۔ کامیاب لوگوں کی شادیاں اکثر ناکام اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ بیویوں کے ساتھ سونے سے زیادہ اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے اور آپ کسی جھگڑے کے بغیر اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بالکل خاموش ہو جائیں۔ آپ کی خاموشی اسے ڈرائے رکھے گی، اور اگر آپ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں تو آپ کی خاموشی اسے کشمکش میں رکھے گی کہ کہیں آپ خاموشی سے اس کے خلاف کوئی چال تو نہیں چل رہے۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر اور کاہل انسان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ میں خود پر ہمیشہ نظر دوڑاتا ہوں اور ہر گزرے دن کا ایک مفید انداز میں جائزہ لیتا ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ اسی لیے ناکارہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر نظر نہیں دوڑاتے، جائزہ نہیں لیتے۔ بڑا لیڈر وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، بلکہ بڑا لیڈر تو وہ ہے جو لوگوں کو بڑے کام کرنے پر مجبور کرے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بارش کے برسنے سے اگتے ہیں۔ میں وہ آدمی ہوں جو زبردست آئیڈیاز کی پابندی کرتا ہے۔ حکومت کا پہلا فرض عوام کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زندگی چلانا نہیں۔ نااہل کو پاور دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کسی کے مشکل وقت میں اس کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو میں اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔